فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15۔ کتاب کے صفحہ 211 پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی لاسٹ آڈیو میں، اور اسی صفحے میں آخری 2 لائنیں یہاں پر اسی میں جو کہ نئی ہیڈنگ ہے اس میں سے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج 212 اور 13 پہ پہنچ جائیں گے۔ ہیڈنگ ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کا اہل حرم سے دوسرا وداع۔ لکھا ہے ارباب مقاتل کی کتب میں منقول ہے کہ روز عاشورہ حضرت امام حسین علیہ السلام اہل حرم سے 2 مرتبہ الوداع کے لیے خیام میں تشریف لائے، اور اس وداع دوم کو بڑے مصائب میں شمار کیا جاتا ہے۔ وداع دوم اس وقت کیا جب میدان جہاد میں شدت پیاس اور زخموں کی کثرت کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے، اور سر اقدس بھی مالک بن النصیر الکندی کی تلوار کی ضرب سے شگافتہ ہو چکا تھا۔ امام علیہ السلام جب خیام میں شدید زخمی حالت میں آئے تو اہل حرم سے ایک رومال کے ذریعے زخم کو بندھوایا اور اوپر عمامہ باندھ دیا۔ آپ علیہ السلام کا رخ انور خون آلودہ تھا۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل حرم کی نگاہ امام کے خون پر نہیں میں نے آگے آ گئی ہوں، میں نے پہلے عربی کی لائن پڑھنی تھی، میں نے سوچا کہ شاید آگے ترجمہ ہوگا۔ لکھا ہے اسی حالت میں آپ نے فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ یا فاطمہ علیکن منی السلام۔ جب اہل حرم کی نگاہ امام علیہ السلام کے خون آلودہ چہرے پر پڑی تو گریہ کیا، کیونکہ اہل حرم نے پہلے وداع میں امام علیہ السلام کو اس قدر زخمی حالت میں نہ دیکھا تھا، لیکن اس وداع میں دیکھا کہ سر مبارک شگافتہ تھا، پہلو زخمی تھا، سینہ جلا ہوا تھا، دل مجروح اور آنکھیں اشکبار تھیں، بدن کانپ رہا تھا اور اعضاء و جوارح سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی تو مظلوم بھائی، غریب الوطن بھائی کے قدموں میں گر گئیں اور رو رو کر فرمایا، اے بھائی، اے بہن کے بہترین ذخیرہ بھائی، آج آپ میرے ہاتھ سے جا رہے ہیں، میں آپ علیہ السلام جیسے قیمتی جواہر کو اپنے ہاتھوں سے کھو رہی ہوں۔ میرے بھائی، حقیقت میں آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مرتضیٰ علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد دین اسلام کا نگہبان کون ہوگا؟ اے بھائی، ان بچوں، ان یتیموں کی سرپرستی کون کرے گا؟ ان کا کون وارث و نگہبان ہوگا؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر حضرت ام کلثوم نے بھائی کا دامن پکڑا اور گریہ زاری کرتے ہوئے عرض کیا، اے بے کسوں کی پناہ گاہ، آپ علیہ السلام ہم پر رحمت کا سایہ تھے، اب آپ علیہ السلام کا سایہ ختم ہو رہا ہے اور ہماری عظمت برباد ہو جائے گی، اب ہمیں جینے کی کوئی خواہش نہیں، بس آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں رو رو کر مر جائیں گے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، لکھا ہے اس وقت تمام مخدرات عصمت نے امام علیہ السلام کے گرد حلقہ باندھ لیا۔ تمام مخدرات علیہ السلام مضطرب پریشان کانپ رہی تھیں، سہمی ہوئی تھیں کہ بعد سید الشہداء کہ ان پر کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ ان سب کے سہارا اور پناہ گاہ تو امام علیہ السلام تھے جو میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق خیام حسینی علیہ السلام میں اہل بیت علیہ السلام نبوت کی مخدرات عصمت کے علاوہ اصحاب و احباب میں بھی خواتین تھیں جن کی کل تعداد 64 کے لگ بھگ تھی۔ کسی نے امام علیہ السلام کے دامن کو پکڑا،
کوئی غمگین چہرے سے آنسو بہا رہی تھی، کوئی نوحہ فغاں بلند کرتے ہوئے ماتم کر رہی تھی۔ خیام میں اس قدر ندبہ تھی کہ عرش معلیٰ پر بھی گریہ برپا ہو گیا۔ امام مظلوم علیہ السلام بھی گریہ فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کا گریہ ان مخدرات اور بچوں کی مظلومیت اور غربت پر تھا جو اہل بیت علیہ السلام امام علیہ السلام کی غربت اور مظلومیت، بے بسی اور خون آلود جسم کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ خیام میں ایک قیامت برپا تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا حضرت سکینہ سے وداع۔ لکھا ہے اس دوران میں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا امام کے پاس روتی ہوئی آئیں اور بلند آواز سے کہا ہے، اے بابا، کیا آپ علیہ السلام نے موت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے؟ آپ علیہ السلام مجھے کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میری نور چشم، جس کا کوئی یار و مددگار نہ رہا ہو، وہ کس طرح اپنے آپ کو موت کے سپرد نہ کرے۔ لیکن یاد رکھو سکینہ بیٹی، خدا کی رحمت و نصرت دنیا اور آخرت میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ بیٹی، قضائے الہی پر صبر کرو اور شکایت نہ کرو۔ دنیا ایک گزر گاہ ہے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ سکینہ نے عرض کیا، بابا جان، ہمیں ہمارے جد امجد کے شہر مدینہ میں پہنچا دو۔ امام نے فرمایا، اگر قطار پرندے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے مقام پر بیٹھے گا اور استراحت کرے گا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بی بی سکینہ نے فرط غم میں گریہ کیا تو امام علیہ السلام نے سیدہ سکینہ کو گلے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور ان اشعار میں فرمایا۔ ترجمہ، اے سکینہ، عنقریب میری شہادت کے بعد آپ کے درد و غم اور مصائب طویل ہو جائیں گے۔ جب تک میری روح میرے بدن میں ہے تم میرے دل کو حسرت کے آنسوؤں کے ساتھ مت جلاؤ۔ اے برگزیدہ خاتون، مجھے جب قتل کر دیا جائے تو تم ہر کسی سے پہلے آ کر میری لاش پر گریہ کرنا۔ حوالہ ہے کتاب نفس المحموم، صفحہ نمبر 184۔ اور پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی، پیاسی سکینہ امام کے پیچھے۔ لکھا ہے، ہلال بن نافع کا بیان ہے، میں دشمن کے لشکر کی 2 صفوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم سے ایک بچی باہر نکلی۔ امام اس وقت میدان میں آ چکے تھے۔ یہ بچی بھی ہانپتی کانپتی اور لرزتی لڑکھڑاتی امام کے پاس پہنچی۔ اس نے امام کے دامن کو تھام لیا۔ اے بابا، میری طرف دیکھیں کہ میں پیاسی ہوں۔ اس شیریں زباں بچی کے جگر سوز خواہش اور التجا نے امام علیہ السلام کے رستے ہوئے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا اور آپ علیہ السلام کا زخمی دل اور زخمی ہو گیا۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ آپ نے پریشانی کے عالم میں فرمایا، بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تم پیاسی ہو، اب خدا ہی تمہیں سیراب کرے گا، وہی میرا وکیل اور پناہ گاہ ہے۔ ہلال کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، یہ بچی کون ہے اور اس کا امام حسین علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 3 سالہ بیٹی رقیہ ہے۔ وضاحت آگے لکھی ہے کہ مؤلف کو شاید اشتباہ ہوا ہے، اصل میں امام علیہ السلام کی اس بچی کا نام سکینہ ہے۔ یہاں پہ آگے لکھا ہے بریکٹ میں مترجم۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، زینب علیہ السلام بہن الوداع، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا ہے، اہل حرم کے جگر سوز گریے نے قیامت صغریٰ کا سما پیدا کر دیا تھا۔ امام علیہ السلام کے لیے یہ صورتحال ایسی تھی کہ اب نہ خیام میں ٹھہر سکتے تھے اور نہ میدان میں جا کر جنگ کرنے کے حالات و واقعات اور ماحول تھا، کیونکہ اگر خیمے سے باہر جاتے تو مخدرات لپٹ جاتی تھی، بیبیاں دامن تھام لیتی تھیں، بہنیں گریہ و فغاں کرتے ہوئے راستہ روک لیتی تھیں۔ ہائے امام مظلوم کی بے کسی! آخر امام علیہ السلام نے اہل حرم کو تسلی دی، صبر و استقامت کا حکم دیا اور دعا مانگی، پروردگار تم کو دشمنوں کے ہاتھ سے نجات دے اور تمہاری عاقبت اچھی بنائے اور تمہارے دشمنوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ مصائب و آلام جو تمہیں پہنچے ہیں، پروردگار ان کے بدلے میں تمہیں
कई गुना अजर और सवाब अता करे। तुम ज़बान से ऐसी बात न निकालना जो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तुम्हारे मकाम को कम कर दे। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने गिरिया किया तो आपने फरमाया, ज़ैनब बहन, आने वाले मसाइब को सब्र व इस्तेहकाम से बर्दाश्त करना। तुम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की बेटी हो, तुम्हें तो अभी बड़े कठिन मराहिल से गुजरना है। तुम्हारे रोने की मुद्दत तो बड़ी वसी है। इमाम अलैहिस्सलाम ख़याम से मैदान जहाद की तरफ आना चाहते थे कि सैयदा ज़ैनब ने इमाम के दामन को थाम कर सदा बुलंद की, ए मेरे भाई, कुछ देर के लिए ठहरो, मैं जी भर के आपको देख लूं। आपसे मेरा ये आखिरी विदा है, ऐसा विदा कि इसके बाद दुनिया में कभी मुलाकात नहीं होगी। हमें बहार नौ के बादलों की तरह रो लेने दो, इसलिए कि दोस्तों की जुदाई के रोज़ तो पत्थर के दिल से भी रोने की आवाज़ आती है। मेरे भाई, ज़रा आहिस्ता चलो और मौत के मुंह में जाने से पहले कुछ देर मेरे पास ठहरो, ताकि मैं जी भर कर आपकी ज़ियारत कर लूं और अपने ज़ख्मी और परेशान हाल दिल पर काबू पा लूं। हवाला है माआलियुस सिब्तैन, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 26। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने माँ जाए से अलहदा नहीं होना चाहती थी। आप बार बार इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के हाथ और पाँव पर बोसे दे रही थी। दूसरी अहले हरम ने भी इमाम अलैहिस्सलाम के गिर्द हाला बांध रखा था। आप अलैहिस्सलाम ने इन गमज़दा बीबियों को सब्र और हौसले की तलकीन की और उन्हें खैमों में जाने का हुक्म दिया, और फिर हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को तन्हाई में बुलाया और फरमाया, जो लोग दुखों, मुसीबतों और गमों के वक्त सब्र करते हैं और शुक्र इलाही बजा लाते हैं, उन्हें बारगाह इलाही से बहुत बड़ा अजर मिलता है। आप अलैहिस्सलाम हौसला करें ताकि आप सलामुल्लाह अलैहा को अजर जजील मिले, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने दस्ते इमामत को अपनी बहन ज़ैनब के सीने पर फेरा तो बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा को सुकून मिला और इस्तराब और बेकरारी ख़त्म हो गई। उस वक्त हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खामोश हो गई और आपने रज़ा और रग़बत का इजहार किया और बारगाह इमाम में अर्ज़ किया कि ए मेरे माँ जाए, आप खुश रहें और आपकी आँखें रोशन हों। आप जिस तरह चाहते हैं मुझे इसी तरह राज़ी बरज़ा पाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर लिखा है आयतुल्लाह इस्फ़हानी के कुछ आशार, और ये आशार जो हैं ये फ़ारसी में हैं, तो देखते हैं कि इसका तर्जुमा जी बिल्कुल है। लिखा है ए खूबसूरतों के बादशाह, मैदान जंग का इरादा न करें, महबूबों की जान, खुदा के लिए इन शीरी ज़बां बच्चों पर रहम करें। ए लामकान के शहबाज, सफ़र तर्क कर दें, इसे नज़रअंदाज कर दें। आलम कुद्स के परिंदों को कुओं के पंजों में न दें और दुश्मनों के जाल में न फंसें। ए शाह खूबा, हम औरतों का एक काफ़िला बग़ैर निगहबान के रह जाएगा तो हमें किस उम्मीद पर गिरियाजारी में छोड़ कर जा रहा है। दुश्मन लातादाद हैं और हमारे साथ कमज़ोर और सोज़ा नाला एक ही मर्द है। ए सब्र व तहम्मुल की सल्तनत के बादशाह, थोड़ा सा ठहर जा, तू अपने पीछे रोते हुए और जलते हुए दिल छोड़ रहा है। ए दोस्त, जुदाई के दिन जान पहचान की रस्म को मत तोड़। ए चमकते हुए चांद, हमें साथ ले चल, हम तुझ पर कुर्बान हो जाएं। तू बहनों और बेटियों से यकलख्त मुंह मोड़ कर जा रहा है। हमसे रिश्ता तोड़ लिया है और उस अल्लाह से नाता जोड़ लिया है। हाय जुदाई। हवाला है दीवान कंपनी, सफ़ा नंबर 164 और 165। सामीन, यहाँ पे ये जो अशार फ़ारसी में थे आयतुल्लाह इस्फ़हानी के, ये हमने इसका तर्जुमा मुकम्मल किया। अब पेज 219 पर आ गए हैं। हेडिंग है वसीयत माँ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का याद आना। लिखा है बाज़ रिवायात में नकल हुआ है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ख़याम से चंद कदमों पर थे तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खैमे से बाहर आईं और आवाज़ दी, भैया हुसैन, ज़रा रुक जाइए, मुझे माँ ज़हरा की वसीयत याद आ गई है, मैं उसको पूरा कर लूँ। इमाम अलैहिस्सलाम रुक गए और फरियाद और फरमाया, वो क्या है? क्यों? हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया, माँ ने मुझे वसीयत की थी कि जब मेरा नूर चश्म दुश्मन से जंग लड़ने के लिए जाने लगे तो उसके गलूए मुबारक को बोसा देना। और फिर बीबी ने भाई के गलूए अथर को बोसे दिए और वापस खैमे में पलट गई। हवाला है तस्करतुश्शुहदा और मुल्ला हबीबुल्लाह काशानी, सफ़ा नंबर 311।
اس کے بعد یہاں پر کچھ 2 اشعار ہیں جو کہ فارسی میں ہیں. اس کا ترجمہ ہے کہ بھائی دعا کیجئے کہ زینب مر جائے، ایسا نہ ہو کہ اسے آپ کے بعد آپ کے ماتم میں بیٹھنا پڑے. بھائی آپ کی خوش خلقی کے قربان اجازت دیجئے کہ میں آپ کا گلا چوم لوں. ہم آگے ہیں پیج 220 پر. یہاں پر ہیڈنگ ہے سیدہ سکینہ کا بابا کو پکارنا. لکھا ہے امام نے ابھی چند قدم ہی میدان کی طرف بڑھائے تھے کہ آپ نے پیچھے سے ایک نحیف و نزار آواز سنی. کوئی کہہ رہا تھا اے بابا جان کچھ دیر کے لیے ٹھہریے گا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. امام علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کو اپنی پیاری بیٹی سکینہ نظر آئی جو تیز تیز قدموں سے آپ کی طرف آ رہی تھی. آپ نے گھوڑے کو روکا اور بیٹی کے انتظار کے لیے رک گئے. سکینہ جب امام کے قریب پہنچی تو بڑھ کر آپ کی رکاب کو پکڑ لی اور کہا بابا جان میری تمنا یہ ہے کہ آپ گھوڑے سے اتر آئیں اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور میرے ساتھ اس طرح پیار کریں جس طرح کوئی کسی یتیم کے ساتھ کرتا ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. امام گھوڑے سے نیچے اترے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بیٹھے. آپ نے سکینہ کو اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر شفقت و نوازش کا ہاتھ پھیرا، روتی ہوئی سکینہ کے آنسو صاف کیے اور تسلی دی، سینے سے لگایا، پیار کیا، پھر اسے خیام کی طرف واپس پلٹایا. اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے خیام حسینی تیروں کے نشانے پر. لکھا ہے جب امام علیہ السلام اہل حرم اور سکینہ سلام اللہ علیہ کو وداع کر رہے تھے تو انہیں تسلی دے رہے تھے اور اس سانحہ عظیم پر صبر و حوصلے کی نصیحت فرما رہے تھے تو عمر بن سعد نے اپنی سپاہ کو چیخ کر کہا وائے ہو تم پر، حسین علیہ السلام اہل حرم کو وداع کرنے میں مصروف ہیں اور تم چپکے سے ان پر ہر طرف سے حملہ کر دو. خدا کی قسم وہ وداع سے فارغ ہو گئے تو تم پر میمنہ اور میسرہ ہر 2 طرف سے حملہ کریں گے اور تمہیں درہم برہم بھی کر کے رکھ دیں گے. یزیدی فوج نے امام علیہ السلام پر اسی دوران میں حملہ کر دیا. آپ علیہ السلام کو خیام کے پاس ہی تیروں کا نشانہ بنایا گیا. تیر خیموں کی تنابوں پر آ کر لگے اور بعض تیر اہل حرم کو بھی لگے. تیروں نے بیبیوں کے لباس کو بھی چھلنی کیا. مستورات خوف زدہ ہو کر خیموں میں داخل ہو گئیں، مگر ان کی نگاہیں امام مظلوم علیہ السلام پر لگی ہوئی تھیں کہ امام اب کیا کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان پر حملہ کیا. جو بھی آپ کے نزدیک ہوتا آپ اس کو ہلاک کرتے جاتے. دشمنوں نے زہرا کے لال پر تیروں کی بارش برسا دی. آپ کے سینے اتھر اور گلوئے مبارک پر تیر برس رہے تھے. جب امام علیہ السلام کو بہت زیادہ تیر لگ گئے تو آپ علیہ السلام اپنے مرکز کی طرف پلٹے اور آپ اس وقت بار بار فرما رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حوالہ نوٹ کیجئے اس تمام گفتگو کا. یہ حوالہ ہے مقتل الحسین حسین مکرم صفحہ نمبر 338. اس حالت میں آپ علیہ السلام پر شدید پیاس نے غلبہ کیا. آپ نے دریائے فرات کی طرف دیکھا. شمر ملعون نے آواز دی اے حسین علیہ السلام تم فرات کے پانی کو دیکھ رہے ہو جو مچھلی کے پیٹ کی طرح موجزن ہے، مگر تم اسے نہیں پی سکو گے حتیٰ کہ پیاسے ہی مر جاؤ گے. آپ نے فرمایا کہ خدایا اسے پیاسا مارنا. راوی کا بیان ہے کہ وہ ملعون پیاس کی شدت کی وجہ سے فریاد کرتا تھا کہ اسے پانی دیا جائے، لیکن وہ جتنا پانی پیتا تھا اس کے منہ سے باہر آ جاتا تھا اور وہ دوبارہ فریاد بلند کرتا ہائے مجھے پانی دو، میں پیاس کی شدت سے مر جاؤں گا. وہ ملعون اسی حالت عطش میں فریاد کرتا کرتا واصل جہنم ہوا تھا. حوالہ ہے مقتل مکرم صفحہ نمبر 350. مختصر یہ کہ جس وقت امام علیہ السلام اہل حرم کو وداع کر کے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو بیویوں اور بچوں نے اس قدر نالہ و فریاد و آہ و فغاں بلند کی کہ صحرائے کربلا محزون ہو گیا اور ہر طرف سے آپ کے دامن کو پکڑتے تھے. لکھا ہے کہ پس امام نے پکار کر کہا زینب بہن ان بچوں اور مستورات کو روکو. یہ حوالہ ہے کتاب مشیر الاحزان صفحہ نمبر 85. ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ 222 پر. یہاں لکھا ہے کہ پس ذوالجناح کو حرکت دی امام نے اور وہ کبوتر کی طرح اڑ کر میدان میں جا پہنچا. لکھا ہے میدان جنگ گھوڑوں کی ہنہناہٹ
اور بھیڑ بکریوں کی آوازوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک عظیم بہادر۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اگرچہ ان تلخ اور جگر سوز مصائب پر بے اختیار گریا کرتے تھے اور بعض دفعہ تو بلند آواز سے بے ساختہ روتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا یہ گریا اہل حرم سے محبت و شفقت اور دشمنوں سے نفرت کا اظہار تھا۔ اس میں ذلت و رسوائی اور ندامت کا کوئی پہلو نہ پایا جاتا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ان تمام غموں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی سپاہ یزید پر پوری طاقت، جمع مردی اور جلالت سے حملہ کیا۔ آپ نے اپنے خون کے آخری قطرے کے بہہ جانے تک استقامت و پامردی کا ثبوت دیا اور اپنے آپ کو دشمن کے سپرد نہیں کیا۔ یہ سب امور امام علیہ السلام کی بے نظیر شجاعت اور صلابت کی سواد لاملف بیتے صلابت کی غمازی کرتے ہیں۔ ذیل میں چند واقعات سپرد قرطاس کیے جا رہے ہیں جو آپ علیہ السلام کی عظیم شجاعت اور جلالت کا بین ثبوت ہیں۔ یہاں پر تعداد میں سامعین آپ کو بتاتی چلوں کہ کل کتنے واقعات ہیں۔ یہ یہاں پر 6 واقعات ہیں۔ آئیے 6 نہیں، ہاں جی 6 ہیں شاید۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ایک کے بعد ایک پڑھتے جائیں گے۔ نمبر 1 ہے کہ امام علی مقام نے صبح عاشور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد رخ انور اپنے اصحاب کی طرف پھیرا اور حمد و ثناء باری تعالیٰ بجا لانے کے بعد فرمایا، خداوند متعال نے ہمیں اور مجھے آج کے دن شہید ہونے کی اجازت دی ہے، پس تم صبر کرو اور جنگ کرو۔ حوالہ ہے سے ہے اسبات الوسیہ مسعودی میم سین عین واو دال چھوٹیے صفحہ نمبر 163۔ آپ علیہ السلام کے اس خطاب کا مطلب یہ تھا کہ اگرچہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، وطن سے دور ہیں، لیکن یزیدی سپاہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتے۔ عزم و حوصلہ اور استقامت و استقلال ہماری میراث ہے۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام اور آپ کے یار و انصار پر سخت گھڑی آن پڑی تھی اور دشمن لہجہ لہجہ محاصرہ تنگ کر رہا تھا، تو امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے باوفا اصحاب کے نورانی چہروں سے طمانینت جھلک رہی تھی اور ان کے اعضاء قوی تر محسوس ہو رہے تھے، لیکن بعض کے رنگ اڑ چکے تھے اور وہ لرزہ بر اندام تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو مولا حسین علیہ السلام کتنے مطمئن نظر آ رہے ہیں، ان کو موت سے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما میں ہم ترجمہ پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے صاحبان شرف و کرامت کی اولاد صابر و بردبار رہو۔ موت ایک ایسا پل ہے کہ جو انسان کو سختیوں مصیبتوں سے گزار کر ابدی نعمتوں اور وسیع و کشادہ بہشت میں داخل کرتی ہے۔ تم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ قید خانے کی زنجیروں سے نکل کر آزاد ہو اور عالیشان قصر میں داخل ہو جائے؟ جبکہ تمہارے دشمنوں کے لیے موت اس طرح ہے جس طرح کوئی کسی محل سے قید خانے اور عذاب کدے کی طرف منتقل ہو۔ میرے والد بزرگوار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے زندان اور کافر کے لیے بہشت ہے۔ ہم آگے پیج 224 پہ مولا کا کلام جاری ہے۔ لکھا ہے کہ ہاں، موت ایک ایسا پل ہے کہ جسے مومن عبور کر کے بہشت اور کافر دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے، یعنی نہ میرے بزرگوار جھوٹ بولتے تھے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اسبات الوسیہ، یہ سے ہے اسبات الوسیہ اور مسعودی میم سین عین واو دال چھوٹی صفحہ نمبر 139۔ اور یہاں پر اگلا پوائنٹ تیسرا ہے کہ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دشمن کے ساتھ اس طرح شدید جنگ کرتے ہوئے دیکھا، خدا کی قسم میں نے کسی ایسے مغلوب اور قیدی کو نہیں دیکھا کہ جس کے بچے، بوڑھے، جوان، اولاد اور اصحاب قتل کر دیے جائیں اور پھر بھی وہ قوی دل و بردبار ہو۔ حسین علیہ السلام نے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا کہ جب دشمن کی پیادہ فوج ان پر حملہ آور ہوتی تو وہ اپنی تلوار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتے اور دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح دائیں بائیں بھاگ جاتے تھے۔ حوالہ ہے ارشاد مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 اور کتاب لہوف صفحہ نمبر 119۔ اور آئیے اگلا چوتھے نمبر پہ لکھا ہے کہ یزیدی سپاہی ہلال بن نافع کا بیان ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور شہادت کے لمحات قریب تر ہوئے تو
تو خدا کی قسم میں نے کسی مقتول کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے خون میں غلطاں ہو اور اس کا چہرہ حسین علیہ السلام کے چہرے انور سے زیادہ زیبا اور درخشاں ہو۔ ان کے چہرے کے نور و جمال نے مجھے اس قدر جذب کر لیا کہ میں ان کو قتل کرنے کی جرت نہ کر سکا۔ حوالہ ہے اعیان الشیعہ الف عین یہ الف نون اعیان الشیعہ کتاب اور ہے ارشاد، پھر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 610 اور کتاب لہوف کے صفحہ نمبر 128، یہ اس کے حوالہ جات ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ زیارت قائمیہ میں مذکور ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ جب آپ کے دشمنوں نے آپ کو قوی دل، مستقیم، نڈر، بے باک اور جرت و استقامت والا پایا تو وہ آپ کے ساتھ مردانہ وار جنگ نہ کر سکے، البتہ انہوں نے آپ کو مکر و فریب اور حیل و بہانوں کے سے شہید کر دیا۔ اور یہاں پر حوالہ لکھا ہے تذکرۃ الشہداء۔ اور اب آئیے اگلا پوائنٹ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حملے کے بارے میں یوں منقول ہے کہ جس وقت امام نے حملہ کیا تو اس وقت دشمن کی فوج کی تعداد 30,000 تھی، پس سپاہ یزید امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے مکڑی کی طرح پراگندہ ہو رہی تھی اور راہ فرار اختیار کر رہی تھی۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ روایت میں منقول ہے کہ جب لشکر کفر نے فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان میں دیکھا تو ہر طرف سے مکڑی کے غول کی طرح حملہ کر دیا اور اس عہد کو توڑ دیا کہ ایک ایک کر کے لڑنا ہے۔ امام علیہ السلام نے باوجود بے شمار زخموں، بھوک اور تشنگی کے ایسے حملے کا جواب دیا گویا مکمل تازہ دم ہے۔ امام علیہ السلام لڑتے لڑتے اپنی جگہ پر واپس آ جاتے اور فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ بریکٹ میں حوالہ ہے اعیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 609 اور کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 188۔ یزیدی سپاہ فرزند حیدر کرار علیہ السلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئی تھی۔ ابن سعد نے دیکھا کہ میرے لشکر کا شیرازہ بکھرنے والا ہے تو پریشان ہو کر اپنی داڑھی کو نوچنے لگا اور لشکریوں کو یوں للکارا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کس شخص سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ حیدر کرار کا فرزند اور عربوں کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 226 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے اتمام حجت۔ لکھا ہے امام علی مقام علیہ السلام روز عاشوراء سپاہ یزید کے سامنے آئے، اپنی تلوار کا سہارا لیا اور بلند آواز سے کہا کہ تمہیں خدا کی قسم کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ سپاہ یزید نے جواب دیا کہ ہاں، ہم آپ کو اچھی طرح پہچانتے اور جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ امام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میرے باپ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام تھے؟ تو سپاہی شام نے کہا کہ ہاں، ہمیں معلوم ہے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ کیا تم جانتے ہو کہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب سے پہلی عورت جس نے اسلام قبول کیا وہ میری نانی تھی؟ تو سپاہ یزید نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام جو بہشت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں وہ میرے چچا ہیں؟ سپاہ نے کہا بالکل جانتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم جو شمشیر میری کمر سے بندھی ہوئی دیکھ رہے ہو یہ شیر خدا علیہ السلام کی شمشیر ہے۔ سپاہ نے کہا کہ ہاں، ہمیں معلوم ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ تم جو امامہ میرے سر پر دیکھ رہے ہو کہ کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ ہے؟ سپاہ نے کہا کہ ہاں، ہمیں علم ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے والد بزرگوار علی مرتضیٰ علیہ السلام مردوں میں پہلے فرد تھے کہ جنہوں نے تحریک اسلام کی حمایت کی، علم میں سب سے زیادہ عالم، صبر و شکیبائی میں سب سے زیادہ بردبار اور ہر مرد و زن کے رہبر و رہنما اور آقا و مولا تھے؟ سپاہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم بتاؤ کہ میرا خون بہانا اتنا ارزاں کیوں ہو گیا ہے، جبکہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے والد بزرگوار کا پہرا ہوگا۔ وہ ایک گروہ کو اس طرح اس سے محروم کریں گے کہ جس طرح ایک پیاسے اونٹ کو پانی سے روکا جائے، اور قیامت کے روز ان کے دست مبارک میں سپاس و تقدیر کا پرچم ہوگا۔ انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے۔ سپاہ یزید نے کہا کہ ہم ان تمام چیزوں سے مطلع ہیں، لیکن ہم آپ کو ہرگز نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ آپ پیاسے شہید ہو جائیں گے۔ حوالہ ہے ناسع التواریخ
اور لہوف صفحہ نمبر 86 اور 87۔ ایک روایت میں منقول ہے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو یاد رکھو یہ دنیا ایک فنا ہو جانے والی چیز ہے، یہ لوگوں کے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ اے لوگو کیا تم اسلام کے ذریعے اصولوں کو جانتے ہو اور تم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر اکرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب لیں گے؟ تو پھر تم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اور یہاں پر عربی جو لکھی ہے اس کا ترجمہ کہ اے لوگوں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فرات کا پانی اس طرح چمک رہا ہے جیسے سانپ کا شکم چمکتا ہے؟ اس ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا سے یہود و نصارہ یہاں تک کہ کتے خنزیر بھی پانی پی رہے ہیں، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسی مر رہی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے نہج الشہادہ صفحہ نمبر 189، ہم پیج 228 پر ہیں۔ لکھا ہے کہ شاعر محب آل محمد جودی جیم واو دال چھوٹی جودی خراسانی نے اس سنگ دل قوم کا تذکرہ اور نقشہ اپنے ان اشعار میں کھینچا ہے۔ یہ جو اشعار ہیں یہ فارسی کے ہیں، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اے ستم ڈھانے والی قوم، میں اگرچہ آج اس طرح برے حال میں ہوں لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کا پھول اور پروردگار کو بہت عزیز ہوں، اور میں حق کے راستے کا خادم ہوں اور جبرائیل علیہ السلام کا خاص مخدوم ہوں، میم خے دال واو میم مخدوم ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر زیب دینے والا اور آسمان کا گوشوارہ ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مانتے ہو تو سن لو کہ وہ میرے جد بزرگوار ہیں، اگر علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہو تو وہ میرے والد ماجد ہیں۔ کیا پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مہمان کی عزت کرو؟ بے شرم لوگوں، کیا میں آج اس دیار میں تمہارا مہمان نہیں ہوں؟ یہ کون سا ظالم اور کون سا رحم ہے؟ اے بے رحم لوگوں، اس وقت میرے بچے تشنگی سے جاں بلب ہیں، اکبر کی موت کی وجہ سے میری آنکھوں کا نور رخصت ہو گیا ہے، مجھ پر اور میری روتی ہوئی آنکھوں پر رحم کرو۔ حوالہ ہے ازجوئی خراسانی، اور اگلی ہیڈنگ ہے فرزند حیدر کرار علیہ السلام کی جنگ کا ایک انداز۔ اور اس کو پڑھنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر سے ملتے ہیں، پیج 229 ہی پر آپ سے اجازت چاہتے ہوئے اگلی نشست میں پیج 229 پر ہی یہیں سے آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔